السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سیالکوٹ کے اندر جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کی میں انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یقیناً یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنا ہے، اور ہم کہیں بھی منہ چھپانے کے لائق نہیں رہے اس واقعے کی وجہ سے۔ لیکن اس سے بڑا جو افسوس کا مقام ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں گاہے بگائے یا اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، اور ان کی روک تھام کے لیے ہماری حکومت بھی اور ہماری عوام بھی بالکل کوئی سیریس نہیں ہے۔ ہم ان کو سیریس نہیں لے رہے، ہم ان کو مذاق میں بس جو آیا افسوس کر لیا، پھر بات ختم، پھر اگلا واقعہ پیش آیا، پھر افسوس کر لیا، پھر بات ختم۔ اسی طرح ہمارا جو امیج ہے وہ دنیا کے اندر انتہائی خراب ہو چکا ہے اس وجہ سے۔ اب یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ان کی دو وجوہات ہیں ان واقعات کے پیش آنے کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے مجرم پکڑے جاتے ہیں اور عدالتوں سے پھر رہا ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک کو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ایک مجرم کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ اس کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اب جب سزا نہیں دی جاتی تو اس کے بدلے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر جب کوئی بھی شخص توہین کرتا ہے تو عوام جو ہے وہ پھر ماورائے عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے ایسے واقعات کا۔ اس کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے چند شدت پسند اور متعصب قسم کے ملا ہیں جو اپنی تقریروں کے اندر عوام کو ابھارتے ہیں، عوام کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی توہین کرے اس کو عدالت میں لے آیا جائے، ثبوت پیش کیے جائیں، اور عدالت کا یہ حق بنتا ہے کہ عدالت اس کے خلاف سزا سنائے، اور حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ حکومت اس سزا کے اوپر، اس عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ اب جب حکومت اس کے خلاف کچھ نہیں کرتی، عدالتیں فیصلہ نہیں سناتی، حکومت اس کے خلاف کوئی عمل درآمد نہیں کرواتی، تو اس کے بدلے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور پھر واقعات کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ گھنونی اور گھمبیر بن جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ جو متعصب اور متشدد قسم کے ملا ہیں یہ پھر ذاتی اناد پہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اب کئی سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے کوئی مذہبی بحث ہوئی یا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، ذاتی مسئلے کی بنا پہ دوسرے شخص نے اس کے اوپر جو تھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگا دیا، اور پھر توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا۔ تو سارے اس جو ہماری نااہلیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قتل و غارت، انتشار، فرقہ واریت، پھر اس حد تک حتیٰ کہ سیاسی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ان کا ذاتی مسئلہ آتا ہے ان کو کوئی اور راستہ نہیں مل رہا ہوتا، پھر وہ مجاہد ختم نبوت بن جاتے ہیں اور وہ مجاہد ناموس رسالت بن جاتے ہیں، دوسرے کو الزام لگا کے اس کو ہرانے کی اور مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو جرائم اور یہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ ان کے حل کے حوالے سے ہماری حکومت بالکل سیریس نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں کر رہی اور کوئی عمل درآمد نہیں کروا رہی بالکل۔ تو حکومت پاکستان سے بھی میری یہی گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ اپنی ریٹ کو قائم رکھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں۔ یہ جو 295C قانون ہے آپ اس کی ریٹ کو قائم رکھیں۔ جو مجرم آتا ہے ثبوت کی بنیاد پہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ سناتی ہے تو اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بیرون ملک بھگا دیں۔ جب آپ بیرون ملک بھگائیں گے اس کا نتیجہ